میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھی عارف رشید، جنہوں نے ساؤتھ کشمیر کے کئی اضلاعوں کا پچھلے ایک ہفتے سے دورہ کیا اور عوام الناس سے جاننا چاہا کہ جو عمر عبداللہ کا ایک سال پورا ہونے والا ہے، اس سے آپ کے کیا جو توقعات ہیں وہ پورے ہوئے یا نہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے لوگوں سے پوچھا، جو عمر عبداللہ کی امیدیں آپ پر ہے، کیا وہ ابھی بھی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمر عبداللہ وہ کام کر پائیں گے؟ اور اس میں بھی بڑا اہم سوال یہ ہے، قریباً ساؤتھ کشمیر کے کئی علاقوں میں ہمارے ساتھیوں نے دورہ کیا اور ایک ہماری انڈیپینڈنٹ جو ٹیم تھی، انہوں نے لوگوں سے بات کی، نوجوانوں سے بالخصوص، وہ کہیں نہ کہیں ناراض نظر آئے عمر سرکار سے۔ میرے ساتھ عارف جڑ چکے۔ عارف، آپ کا ایک ہفتہ عمر عبداللہ سرکار کی ناراضگی کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ، آپ نے عوام کے ساتھ جو بات کی ہے، آپ نے ایک ہفتہ مکمل طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساؤتھ کشمیر بالخصوص وہاں کے نوجوانوں سے بات کی، کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ عمر سرکار کے بعد؟ ایک سال ہو گیا اور اس کے بعد کیا لوگ خوش ہیں؟ لوگوں کو امیدیں ہیں؟ کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں؟ بالکل طارق، اگر بات کریں گے یہاں پہ حکومت کی، تو پچھلے ایک سالوں سے لوگ جو ہے منتظر تھے کہ یہاں پہ حکومت کس طرح کا یہاں پہ رد عمل ظاہر کریں گے، کس طرح کی سہولیات لوگوں کو دے پائیں گے۔ تو اس وفود سے بات کی گئی، عوامی حلقوں کے جو ہے ذمہ داران سے بات کی، اگر بات کریں گے جو عوامی نمائندے چنے گئے ہیں، ایم ایل اے صاحبان جو ہے نیشنل کانفرنس حکومت کے یا اپوزیشن کے، ان سے بھی بات کی۔ تو کل ملا کر دیکھا جائے عمر عبداللہ سرکار کو اقتدار سنبھالے ایک سال مکمل ہو چکا ہے، مگر عوام کا کہنا ہے کہ انتخابی منشور میں کیے گئے بیشتر وعدے ابھی تک پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ سرکار نے روزگار، ترقیاتی منصوبوں اور بہتر طرز حکمرانی کے جو خواب دکھائے تھے، وہ ابھی بھی حقیقت کا روپ نہیں لے سکے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کئی منصوبے عمل کے مرحلے میں ہے اور آنے والے وقت میں عوام کو ان کے ثمرات ضرور ملیں گے، تاہم اس بھی اختلاف اور عوامی حلقے حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے اور زمینی سطح پر کام کو تیز کرے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے اقتدار میں ایک سال مکمل کر دیا ہے۔ برسر اقتدار نیشنل کانفرنس پارٹی نے ستمبر 2024 کے اسمبلی انتخابات میں متعدد وعدے کیے تھے، جن میں خصوصی حیثیت اور ریاست کا درجہ بحال کرنے سے لے کر نوجوانوں کو 1 لاکھ سرکاری نوکریاں فراہم کرنے تک شامل تھے۔ حکومت نے وقار، شناخت اور ترقی کے اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہیں کیا، تاہم این سی زیر قیادت حکومت کے پاس یونین ٹیریٹری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی سالگرہ عارف میں آپ سے جو ہے ڈیٹیلز بعد میں لوں گا، لیکن میرا جو پہلے سوال ہے وہ بڑا اہم اور سیدھا سادہ سوال ہے، تاکہ جو ہماری عام ناظرین ہیں جو اس وقت گھروں میں اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ پائے۔ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ سیدھا ہے، وہ یہ ہے، جن لوگوں سے آپ نے بات کی، کیونکہ 3 کیٹیگریز کی ہم بات کریں گے، جن سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جن نوجوانوں سے آپ کی بات ہوئی ہے، عمر عبداللہ سے وہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ جن کی جہاں تک رپورٹس میرے پاس آپ نے بھیجے ہیں اس میں تو مجھے صرف ناراضگی نظر آ رہی ہے، میں یہ بھی پڑھوں گا کہ آپ نے جو رپورٹ بھیجی ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا، آپ نے ساؤتھ کشمیر میں اور آپ کی ٹیم نے جن نوجوانوں سے بات کی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے؟ بالکل طارق، یہاں پہ بات کریں گے بالخصوص نوجوان طبقے کی، جو کہیں نہ کہیں نظریں ٹکائے ہوئے تھے کہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد کس طرح سے ہمارے معاملات کو حل کرے گی، چاہے ہم ریزرویشن پالیسی کو بات کریں یا بات کریں گے ہم یہاں پہ 1 لاکھ روزگاری وسائل جو لوگوں کو دیے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا ان کو کس طرح سے نبھانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے اس کے بعد آج اگر 1 سال پورا ہو گیا تو لوگ یہاں پہ کافی یہاں پہ نا امید نظر آ رہے ہیں۔ اس 1 سال میں عوام کی امید تقریباً خاک میں ملتی نظر آئی ہے۔ منشور میں کیے گئے بڑے وعدے جیسے 1 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار، پرانی پینشن سکیم کی بحالی، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور ریاستی خود مختاری کے تحفظ کے وعدے زیادہ تر ایک خواب سے زیادہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکے ہیں، جس کو لے کر کہیں نہ کہیں عوام میں کافی آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کی اگر بات کریں گے، جس طرح سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی ریزرویشن پالیسی کو لے کر، ریزرویشن کے اس کو نظر ثانی کرنے کے لیے، تو لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ لوگ جو ہے اس انتظار میں ہے کہ کب اس کو جو ہے ورک آؤٹ کیا جائے گا، اس پہ بالکل اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے کب یہاں پہ لاگو کیا جائے گا، جو ابھی لوگوں کے لیے جو ہے شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے، تو اس پہ چپی سادے ہوئے ہیں عمر سرکار۔ تو اس حوالے سے لوگ کہیں نہ کہیں ناراض نظر آ رہے ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ تو یہاں پہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، جو بھی منشور میں ان کے ساتھ یہاں پہ جو وعدے کیے گئے تھے ان کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جس طرح سے ان کو عارف میں آپ کو روکنا چاہوں گا، میں آپ کی رپورٹ جو آپ نے ہم تک بھیجی ہے وہ میں پہلے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ ناظرین، ہمارا ہمیشہ رہا ہے نیوز کا کہ ہم سچ بولتے ہیں، چاہے سرکار کو برا لگے، اپوزیشن کے لیڈروں کو برا لگے یا کسی کو بھی برا لگے، بہرحال ہماری عادت ہو گئی ہے سچ کہنے کی،
اور سچ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ عمر سرکار سے ناراض ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ عمر سرکار نے کام نہیں کیا, انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے, لیکن جو انہیں کرنا چاہے تھا وہ نہیں کر پائے. دیکھیے, آپ نے جو وعدہ کیا ہے, آپ کا جو مینیفیسٹو ہے, وہ کہیں نہ کہیں جھوٹے خوابوں کا محل ہے, اور اس جھوٹے خوابوں کے محل پر آپ کو بات کرنی ہوگی. آپ سے اگر اولا ناراض ہے تو کیوں ہے, یہ آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا, کیونکہ آگے آنے والے 4 سال جو ہے آپ کے لیے بڑے اہم ہیں, اور اگر آپ آنے والے مہینوں میں وہ وعدے پورے نہیں کر پائے تو شاید نیشنل کانفرنس کا بھی وہی حال ہوگا جو PDP کا ہوا. بہرحال عارف لائن پر بنے رہے, میں ناظرین کو آپ کی رپورٹ بتانا چاہوں گا جو میرے تک آپ نے پہنچائی ہے, اور پڑھ کر بتانا چاہوں گا. عمر سرکار کی تاخیر نوجوانوں کے لیے سزا. ناظرین, سوال یہ ہے, آج بھی ہزاروں نوجوان بے روزگار ہے اور عمر عبداللہ کی حکومت خاموش ہے. ایک طرف منشور میں وعدے, 1 لاکھ نوجوان بے روزگار نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کا نعرہ, دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ خالی اسامیوں کا نوٹیفیکیشن 1 سال سے تاخیر کا شکار ہے. میرے ساتھی عارف کے مطابق یہ تاخیر ناظرین کرام صرف کاغذی معاملہ نہیں, یہ نوجوانوں کے لیے سزا ہے. تعلیم یافتہ نوجوان جو اپنی محنت اور قابلیت سے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, انہیں بے روزگاری کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ عوام کے ووٹ کی قدر ہے, کیا یہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ انصاف ہے, یا یہ صرف سیاسی مہلت اور وقت ضائع کرنے کا کھیل ہے. جب حکومت وعدہ کرتی ہے وہ صرف لفظوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی اقدامات سے پورا ہونے چاہیے. آج ناظرین, آج تاخیر نوجوانی کی محنت اور امیدوں کی تذلیل ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ عمر سرکار خالی پوسٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے, روزگار کے مواقع پیدا کرے اور نوجوانوں کو ان کا حق دلائے, ورنہ یہ 1 سال کی ناکامی نوجوانوں کے اعتماد کے ساتھ دھوکہ ہوگا. ناظرین کرام, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی اسامیاں خالی ہے, ابھی تک کتنے لوگوں کے لیے جو ہے کام کیا گیا ہے. میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوا میں پھینک رہے ہیں. عارف, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح سے آپ نے رپورٹ بھیجی ہے جس میں یہ سوال نوجوان اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہمیں روزگار کے موقع ملے. اب لوگوں کو تو یہ نہیں چاہیے نا کہ آپ جو گاڑیاں ہے اس کی خواتین کو سواریاں فری دے, وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں مفت کھانے کی عادت ہو گئی قوم, تب تک ناظرین کرام تدبیر آپ کی نہیں بدلے گی. یہ مفت کا کھانا, یہ سبسڈی لینا, یہ چھوڑ دیجئے. ہم نے ملک کو آگے بڑھانا, ہم نے قوم کو آگے بڑھانا, اور یہ بھی ہے کہ عوام کو بھی سرکار کا ساتھ دینا ہے. جب تک ہم سرکار کا ساتھ نہیں دیں گے سرکار کبھی بھی کامیاب نہیں رہتی. مفت کا کھانا اور خوش ہونا. بہرحال عارف, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اب سیکنڈری میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو دوسرا میرا کوشچن آپ سے ہے وہ یہ ہے, جو بزرگ ہے جنہوں نے ووٹ کیا تھا, جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ نیشنل کانفرنس آ گئی ہے تو سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو گیا ہے, اب تو چاندی کے برتنوں میں ہم کھانا کھائیں گے, جو بزرگ لوگ ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کی قیادت پر 1 سال کے بعد؟ بالکل, یہاں پہ اگر بات کریں گے جو عوامی حلقے سے رد عمل ہم نے دیکھا, یہاں پہ ہم نے سروے کیا کہ پوری طرح سے 1 سال ہو گیا ہے, اس کے بعد لوگوں پر جو ہے کس طرح کا یہاں پہ رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے عمر عبداللہ کی سرکار کا. تو یہاں پہ ہر کوئی طبقہ جو ہے یہاں پہ چپی سادہ ہوا ہے اور یہاں پہ اضطراب کے عالم میں ہے, کیونکہ یہاں پہ عوام سوال کر رہی ہے کہ اگر آج کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے تو مستقبل میں کیا ممکن ہے. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عمر سرکار نے صرف بیانات میں پیش رفت دکھائی ہے, عملی اقدامات کے میدان میں ناکامی واضح ہے. روزگار اور ریاستی خود مختاری جیسے مسائل میں سست روی نے نہ صرف عوامی اعتماد کو مجروح کیا ہے بلکہ سیاسی عدم اطمینان بھی بڑھایا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت کی ترجیحات عوامی فلاحی کے بجائے بیانیہ سازی اور پروپیگنڈا تک محدود نظر آتی ہے. اگر آئندہ 4 سال تک یہی رویہ برقرار رہا تو ایف سی کے منشور کے وعدے صرف سیاسی تقریر کا حصہ رہ جائیں گے, عوام کی امیدیں نہیں. یہ وقت ہے کہ عمر سرکار اپنے وعدوں کو عملی طور پر پورا کرنے کا عزم دکھائے, ورنہ یہ 1 سال کی ناکامی آئندہ کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی چیلنج بن جاتے ہیں. آج عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت جو ہے 1 سال مکمل کر چکی ہے, اور عوام کے سامنے کیا ہے, وعدوں کا پھیلاؤ, پورے نہ ہونے والے خواب اور خالی بیانات. یہی نیشنل کانفرنس نے 2024 میں وعدہ کیا تھا, 1 لاکھ نوکریاں, پرانی پینشن اسکیم, سیاسی قیدیوں کی رہائی, ریاستی خود مختاری, اور آج یہ صرف کاغذوں میں ہے, عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کہتی ہے 4 سال ہے, لیکن سوال یہ ہے 4 سال انتظار کرے, عوام کے بچے بے روزگار, والدین پریشان اور نوجوان مایوس. آج کے مسائل کو حل کرنے کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ بیانات اور تقریریں کافی نہیں ہے. حالانکہ جس طرح سے نوجوانوں کا مستقبل یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کی تو یہاں پہ لوگ جو ہے سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ عمر عبداللہ کی حکومت نے 1 سال میں عوام کی امیدوں پر پورا
उतारने की कोई कोशिश की। हकीकत यह है कि आज भी 32,474 खाली असामियों का मसला जम कर खड़ा है। ये सिर्फ तादाद नहीं, ये हजारों नौजवानों की उम्मीदों का सवाल है। ये खाली असामियां शामिल है। अब सवाल ये है, उमर सरकार ने इस एक साल में क्या किया? सिर्फ 3727 पोस्टर्स के लिए भर्ती का अमल शुरू किया गया और इसमें भी 738 गेजेटेड, 1754 नॉन गेजेटेड और MTS 1235 पोस्ट शामिल है। ये भर्तियां JK SSB और JK PSC के जरिए हैंडल की जा रही है, लेकिन इन इकदाम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि हजारों नौजवान उम्र की हद से तजावुज कर गए और आइंदा साल के लिए अहल नहीं रहे। ये कोई छोटी बात नहीं। ये नौजवान जो मेहनती, तालीम याफ्ता और पुरुमीद है कि मुस्तकबिल इस ताखीर की बैंड चढ़ रहा है। ये ताखीर नौजवानों पर बराह रास्त सजा है, अवाम के वोट का मजाक है और वादों की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को फौरन खाली पोस्टर्स का नोटिफिकेशन जारी करना होगा, भर्तियों की रफ्तार तेज करनी होगी और नौजवानों की उम्मीदों का एहतराम करना होगा, वरना ये एक साल की नाकामी आइंदा साल के हजारों नौजवानों के लिए भारी और नाकाबिल माफी जुर्म साबित होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में 32,000 से जायद सरकारी असामियां खाली है, जिसमें से श्रीनगर जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 32,474 सरकारी पोस्टर्स में 2503 गेजेटेड और 19,214 नॉन गेजेटेड और 10,757 MTS शामिल है। सबसे ज्यादा खाली असामियां हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन शोबे में है, 7,851। इसके बाद वर्कर्स 3,759, एनिमल हस्बेंड्री में 2,599, इंडस्ट्रीज व कॉमर्स में 2,517 और हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट में 2,420 शोबे शामिल है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत की इब्तिदाई कारकर्दगी ने इसकी हिकमत अमली और तरजीहात पर शदीद सवालात उठा दिए हैं। वादे सिर्फ बयानात और प्रेस रिलीज तक महदूद रह गए हैं। तो यहाँ पे आप अगर बात करेंगे, जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात का भी बिगुल बढ़ चुका है, चाहे हम नगरोटा की बात करेंगे या बड़गाम और कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जमात के लिए जो है आई ओपनर के तौर पे इसको देखा जाएगा कि किस तरह का रुझान वहाँ पे लोगों की जानिब से दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आज भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो भी मुबस्सिर है या जो भी सियासी तजियाकार है, उनका मानना है कि कॉन्टेस्ट जो है PDP और NC के दरमियान फिलहाल के दौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर उस सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त मिलेगी तो यकीनी तौर पे उनके लिए एक आई ओपनर साबित होगा और आने वाले 4 सालों में किस तरह का उनका यहाँ पे रुझान रहने वाला होगा तो उसी पे मुनहसिर करेगा। जो वरना यहाँ पे पिछले इलेक्शन याद है कि 2014 के इलेक्शंस के बाद PDP का किस तरह से उतार के बाद यहाँ पे चढ़ाव के बाद उतार देखने को मिला। उनकी यहाँ पे फिर से उस कदर की हालत हो गई कि इलेक्शन में वो जो है 3 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए। तो आने वाले वक्त में जब 4 साल के बाद दोबारा से यहाँ पे इलेक्शन का बिगुल बजेगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के मेंबरान लोगों के सामने, अवामी वफूद के सामने हाजिर होने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए उस कदर उस हालत में होंगे कि यहाँ पे आवाम से दोबारा वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, या PDP के से भी ज्यादा अबतर हालत उनको देखनी पड़ेगी? तो यकीनी तौर पे आज अगर 1 साल का खाका हम देखें तो हुकूमत से जो है लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं कि हिज़्ब इस्लाम जमातें भी उनका नाकामियों को टोल बना के उन पे काफी निशाना साध रही है, वार पे वार कर रहे हैं। लेकिन अवामी वफूद की अगर बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, अवामी मसाइल जो यहाँ पे भरे पड़े हैं उनका लगातार इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई होने से यहाँ पे कोई उस पर बात नहीं कर रहा है, ना ही उनकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल महदूद जो है। और आरिफ मैंने इसमें कुछ लफ्ज जो है खुद कलमबंद किए हैं। ये मैं उमर अब्दुल्ला को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं जो सियासत में आते लोग आते जाते हैं और सभी सरकारों के लिए है। और बिलखुसूस जब हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, मैं बारहा कहूँगा कि ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इन्हें कोशिश करने चाहे उसमें नाकाम हुए हैं। पहली बात यह है कि जो दिल्ली के दरमियान दूरी है वो दूर होनी चाहिए। उसमें हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि दूरी तो दूर की बात है, अभी तो काम भी नहीं हो रहा है। बहरहाल नहीं, उमर अब्दुल्ला को स्क्रीन पर हटा दिए, बाद में लोग कहेंगे कि आप उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं। हालांकि अगर आप फ्रेम में मुझे दिखाएं तो वो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ अल्फाज कलमबंद किए हैं। नाज़रीन किराम, ये मैं उनके सामने रखूँगा जो दिन रात मेहनत करके सियासी पार्टियों के लिए वोट करते हैं, अपने घर वालों, अपने ख़ानदान, अपने मोहल्लों में जाकर और अपनी जेब से पैसा इकट्ठे करके कहते हैं कि हमने इसके लिए वोट करना है, लेकिन बाद में बेचारे वो कर्जदार लोगों के बन जाते हैं, उन्हें काम नहीं होती। ये सियासत है। बहरहाल ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। जो मैंने अल्फाज कुछ कलमबंद किए हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हो सकता है कि मुझसे कहीं अल्फाजों में कोताही हो, उसमें माफ़ करिएगा। नाज़रीन किराम, वादों के महल, जी हाँ, वादों के महल बनाते हैं, ख्वाबों की फसल उगाते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी मिल जाए फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
भूख गुर्बत आंसू दर्द ये सब नारों के जेवर है। अवाम के दिल जीतने वाले खुद दिल के अंधे बेजमीर होते हैं। कल तक जो कहता था मैं खादिम हूँ, आज वही बादशाह बना। कुर्सी के जादू में गुम होकर अपनी ही बात भुला बैठा। झूठ की चादर ओढ़ के कहते हैं हम तुम्हारे साथी हैं, असल में वही लोग हैं जो लूट के खाली हाथ गए थे। मेरे साथ आरिफ इस पर मौजूद है। आरिफ, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला के हवाले से, और मैं फिर एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि जहां तक आपने बात की कि जहां नौजवान नस्ल की हम बात करें वो कहीं ना कहीं नाराज है, और उम्मीदें भी है, ऐसा नहीं, उम्मीदें भी है, और जो बुजुर्ग है वो नाराज है। अब मैं बात आपसे ये करना चाहूंगा, ओवरऑल अगर देखा जाए उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए हैं अभी तक वो पूरे नहीं हुए। आपको लगता है, आवाम को उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला अपने वादे पूरे कर पाएंगे आपको, या उनको लगता है कि हमें वोट के लिए इस्तेमाल किया गया जो साबिका हुकूमतों ने की है, और इनकी भी कई बार हुकूमत रही है, ऐसा ही हमारे साथ हुआ, या कहीं ना कहीं किसी उम्मीद की किरण है? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करेंगे जो खाका यहाँ पे पेश किया गया है 1 साल का, उसमें कहीं ना कहीं अगर हुक्मरान जमात की जो नुमाइंदे हैं वो खुद भी एतराफ कर रहे हैं यहाँ पे कि दोहरी कंट्रोल की बेबसी उसमें शामिल है उनके बयानात में। तो साफ तौर पे उनका यही कहना है कि यहाँ पे जिस तरह से डबल इंजन सरकार चल रही है उससे कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अगर अपोजिशन जमात लीडरान की बात करेंगे, उन्होंने साफ कर दिया कि अपोजिशन लीडरों का इस्तेदाल है कि एनसी हुकूमत गवर्नेंस की नाकामियों को छुपाने के लिए रियासती बहस के पीछे छुप रही है।